ماہ شعبان کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اس مہینے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث میں بھی ماہ شعبان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا، اللہ کے رسول، جتنا روزہ آپ ماہ شعبان میں رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ رجب اور رمضان ان دو عظمتوں والے مہینے کے درمیان میں ایک مہینہ ہے جس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھنا بند نہیں کریں گے، اور جب آپ روزہ نہ رکھنے پہ آتے تو ہم کہتے کہ اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ان احادیث سے ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، آخر کے 2 دن میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یعنی 28 اور 29 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ان 2 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری بات، ماہ شعبان میں روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ذہنی اور جسمانی طور پر رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اصل بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز ادا کر لے اس کو 2 پروانے ملتے ہیں۔ نمبر 1 جہنم سے چھٹکارے کا، نمبر 2 نفاق سے بری ہونے کا۔ اس لیے اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور شعبان کے آخری 10 دن اور رمضان کے 30 دن، ان دنوں میں اس فضیلت کو حاصل کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی نماز کی زیادہ پابندی کرتا ہے جو غیر رمضان میں نہیں کرتا۔ اس لیے یہ عزم مصمم کرے کہ انشاءاللہ اس سال ہم اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس پیغام کو آگے بھی بھیجتے۔ ہو سکتا ہے جو اس پیغام کو سنے وہ اس پر عمل کر لے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ رہی یہ بات کہ تکبیر اولا کا وقت کب تک رہتا ہے، تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ آپ بھی تکبیر کہہ لیں، اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو رکعت کے رکوع میں شامل ہونے تک اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبیر تحریمہ کا ثواب عطا فرمائیں گے۔